وہاں جب باری درود و سلام کی آئی جی تو اس نے محبت بھرے انداز میں کہا کہ درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے. کیا بات ہے. درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے. درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے. اور پڑھے نہ کیوں درود ہم رسول اکرم پر یہ نام سب کی مصیبت کے کام آتا ہے. سبحان اللہ. پڑھے نہ درود کیوں ہم رسول اکرم پر یہ نام سب کی مصیبت کے کام آتا ہے. اور پھر کسی شاعر نے محبت میں جھوم کے آگے بڑھ کے یہ کہا تھا اللہ والوں کی شان دیکھی تو کہا کہ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں. کیا بات ہے. خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. اور چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، محفل سال ثواب، نعرے تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے اور ہمارا آپ کا یہاں پہ اکٹھا ہونا جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عبد الجبار نام ہے ٹھیکیدار عبد الغفار صاحب کی جو والدہ کا انتقال ہوا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہمارا مقصد ہے. بے شک بے شک. ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو بخشے یہ بھی ایصال ثواب ہے. ہم ان کی ایصال ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں یہ بھی ان کے لیے ایصال ثواب ہے. ہم ان کی نیت سے کلمہ شریف کا ورد کرے یہ بھی ایصال ثواب ہے. ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پاکی اللہ کی بیان کرے بڑائی اللہ کی بولے لیکن نیت دل میں یہ ہو کہ جو کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں جو کچھ ہم اذکار کر رہے ہیں درود پڑھے یا کلمہ شریف پڑھے یا کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تسبیحات کو بیان کرے تو زبان ہماری ہوگی ذکر رب کا ہوگا ذکر ہم کرتے جائیں گے سوال مرنے والے کی روح کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایصال ثواب کا مقصد ہوتا ہے انسان دنیا سے جاتا ہے اور جب انسان کے نزا کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ کہ تمام گھر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں افراد اور اگر ماں کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو ماں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی محلے کی بڑی بوڑھی عورت بیٹھ کے اس کے قریب میں یہ کہتی ہے کہ تو ان بچوں کا دودھ معاف کر دے. بولو ہوتا ہے ایسا کہ نہیں کہ اس کا دودھ معاف کر دے. یہ وہ مسائل کی بات میں بیان کرنے لگا ہوں جن کی ہمیں آج کے دور میں ضرورت ہے اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہمیں علم نہیں ہم اس سے خالی پتہ یہ چلا کہ ہم اس رسم کو اپنائے ہوئے ہیں. آج اس کی حقیقت میں تمہیں بیان کر دوں. دیکھیے جب کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اس ماں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے اپنی اولاد کا دودھ معاف کر دو. وہاں بیٹے بھی موجود بیٹھے ہیں وہاں بیٹیاں بھی موجود بیٹھی ہے. ماں کے ہاتھ سے ایک ایک کے سر کو پکڑایا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس بچے کا دودھ معاف کر دو. یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے یہ آپ کی فلاں بیٹی ہے یہ اس سے چھوٹی بیٹی ہے
اور یہ اس سے بھی چھوٹی بیٹی ہے. ادھر ماں ہاتھ رکھ رکھے اولاد کے دودھ کو بخشتی جا رہی ہے, ادھر یہ اولاد اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتی جا رہی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ماں کے انتقال کے وقت میں اگر ابھی کچھ لمحہ بھی باقی ہے, اگر ماں کے انتقال میں اگر کچھ ابھی ٹائم باقی بھی ہے, تو ہم اس سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے ماں اب تیرے لیے وقت آخری آ چکا ہے, اس دنیا سے تجھے کوچ کرنا ہے. اے ماں تیرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. سچ بتاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اس بات سے ماں کو تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ بالکل پہنچے گی. بے شک بے شک. ابھی تو انتقال کا وقت ہے یا نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے, اور ہم پہلے ہی حاضر ہیں جی کہ دودھ بخش دو. تو ماں ہو یا باپ کوئی بھی مرنے والا ہو, اگر اس کے قریب ہو کے اس کے پاس میں رونا دھونا شروع کر دو, وہ خود سمجھ جاتا کہ اب میرا نکلنے کا ٹائم آ گیا, جی اب میں نہیں بچوں. حالانکہ چاہے اس کی زندگی میں بھی دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن باقی ہوں, لیکن یہ ہماری خسرت ہے, یہ ہماری عادت ہے. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں, کسی نے اپنی ماں سے دودھ بخشوا لیا اور ماں نے کہہ دیا مرنے کے وقت میں کہ بیٹا اور بیٹی سے کہ میں نے تمہارا دودھ معاف کر دیا, تو کیا دودھ معاف ہو جائے گا؟ کیا دودھ بخشا جائے گا؟ شریعت تو حکم دیتی ہے, اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, ماؤں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو 2 سال تک وہ دودھ پلائیں. اگر ان کی شرعی مجبوری نہ ہو, اگر قطرہ 2 قطرہ بھی پلا دیا تو حق ادا ہو گیا. اور اگر ڈاکٹر نے اس کے دودھ میں ایسی خرابی ہے جس کی بنا پر اگر بچے کو پلائیں تو نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے, اگر ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو ماہر حکیم ہو, جو ماہر اسلام بھی ہو اور ماہر ڈاکٹر بھی ہو, جو دنیاوی تعلقات اگر اس طریقے سے پہچاننے جانتا ہو تو دینی شرعی باتوں کو بھی وہ جانتا ہو, پھر اگر وہ کہے کہ اس ماں کا دودھ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے, اس کا دودھ نہ پلایا جائے, تو وہ اپنے بچے کے دودھ پلانے میں معذور ہے, اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. بے شک بے شک. پتہ یہ چلا کہ دودھ بخشوانے سے دودھ معاف نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اب ماں نے دودھ پلایا تو حق ادا ہو گیا, اور شرعاً مجبوری کے تحت اگر نہیں پلایا تو اب بخشنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو بخشنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے ہم اس ماحول میں جو ڈھلے ہیں, آج کے بعد ہمیں اس بات کا اگر اب تک علم نہ تھا, لیکن آج کے بعد ہمیں اس علم سے ہمیں اس بات سے یہ علم حاصل ہو گیا, اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا, ہماری یہ جانکاری یہ نالج بڑھ گئی کہ آج کے بعد میں یہ ماحول ہم نہیں بنائیں گے, کیونکہ ماں کا تو حق دودھ پلانے کا ہے. ماں نے بچپن میں پلا دیا تو ادا ہو گیا, اور شرعاً مجبور ہے معذور ہے نہیں پلا سکتی تو بات ہی ختم ہے. جی. ایک چیز. دوسری چیز آتی ہے شوہر کے مہر معاف کرنے میں. جی. تقریر تو آپ نے سن لی بڑی جاندار, لیکن میرے اندر عادت ہے میں تھوڑے سے مسائل بیان کرنے کی زیادہ مطلب یہ کہ ترجیح دیتا ہوں. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہونے کا وقت قریب ہے تو جلدی سے محلے کی عورتیں کھینچ کے لاتی ہے. اچھا, عورتوں کو اگر کوئی بات کام کی بتائی جائے نا تو وہ سننا پسند نہیں کرتی. ہاں, ادھر ادھر کی باتیں ان کے کانوں میں چلتی رہیں گی. جبکہ عورتوں کا کام یہ ہے, میں نے بہت اچھی طرح سے تجربہ کیا ہے, میں کسی کی نہ کہی ہوئی کہتا ہوں نہ سنی ہوئی کہتا ہوں, بس وہی کہتا ہوں جو اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں. اگر کسی کا انتقال ہونا تو اتنا نیا لباس پہن کے چلے گی جیسے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کھانے جا رہی ہے. ہے نا. اور اس کے بعد میں پہنچنے کے بعد اگر اس کو چاہیے کہ غم کا تو اظہار کرے, جو دوسرے کے گھر پہ جانے کے بعد ایسا احساس ہو کہ یہ موت میں آئی ہے, نہیں, اسے کچھ پتہ ہی نہیں.
बल्कि किसी न किसी के पास में बैठ के ना अगर उसके कपड़े उससे अच्छे हुए तो ये जरूर पूछ ले कि तेरा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाई थी बताइए। कितने का था ये फितरत है, ये कितने का, ये बड़ा अच्छा लग गया। अब यहाँ से वो इसी बात को लेके जाएगी और जाने के बाद अपने शोहर से कहेगी मैं तो वही वाला सूट लाऊंगी तो मैंने तगादा काट नहीं है। पूरी दुकान छान डालेगी, अनवही वाला दिखा, और वो दुकानदार पूछेगा ये तो बताओ कि उसका डिजाइन क्या था, ये पता नहीं कैसा था। बहरहाल मैं इस बात में, मेरा मकसद हंसाने का, इस बात तक ले जाने का नहीं है। मकसद मेरा ये है कि आज के दौर में हमारे पास कम इल्मी है, इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हम गफलत के पर्दों में अटे हुए हैं, गफलत के पर्दे हमारे कानों पर पड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इल्म की हुसूलियत के लिए अगर हमें वक्त अपना खर्च करना पड़े तो पड़ जाए, लेकिन इल्म हमें हर हाल में हासिल करना चाहिए। अगर शोहर का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त करीब में है तो जल्दी से उसकी औरत को उसके पास में लाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू मेहर माफ कर दे, है ना, मेहर माफ कर दे। अब यहाँ एक चीज, यहाँ से मैं आपको कई चीजें बताऊंगा। एक चीज तो ये हुई कि अगर मैं आप से इतने बड़े मजमे के अंदर एक शख्स से खड़े होकर किसी काम के लिए कहूं, अगर वो नहीं करता तो पता ये चला कि वो जो है शर्मिंदगी हासिल करनी पड़ेगी, तो वो जो है उस काम को करेगा, जरूर हर हाल में करेगा। अगर वो ना करे तो वो ये सोचेगा मैं इतने लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा कि यार इस काम के लिए बोला, ये कर नहीं रहा। तो अगर बीवी से शोहर के सामने ये कहा जा रहा है ना कि मेहर माफ कर, अगर वो नहीं करती तो लोग कहेंगे या औरतें कहेंगी ये कैसी औरत है बताओ, शोहर का मेहर माफ नहीं करी, तो उस पर क्या बना, दबाव, मजबूरी बनी, है ना, मजबूरी बनी, उस पर दबाव बना। और शरीयत इस बात का हुक्म देती है कि दबाव हो या उसके साथ मजबूरी हो, दबाव के मजबूरी के तहत वो कोई बात को भी अमल में लाए, उसका अमल काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। जी जी बात समझ में आ रही है, बात चलाई जाए, खत्म की जाए।